کہ کیا یہ روایت درست ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی حجر اسود کو ہاتھ لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں؟ یہ حجر اسود کو اللہ ہی کا دائنا ہاتھ شمار کیا گیا ہے، کیا یہ روایت درست ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ پہلی بات تو صحیح حدیث میں آئی ہے کہ حجر اسود کو جو شخص صحیح ایمان اور عقیدے کے ساتھ مس کرتا، اس کا استلام کرتا، اللہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے، بالکل ٹھیک۔ دوسری بات جو ہے نا، یہ بھی ضعیف روایتوں میں آتی ہے، صحابہ کی طرف بھی منسوب ہے مگر زیادہ صحیح نہیں۔ ویسے امت کے نیک لوگ شروع سے جو لکھتے آ رہے ہیں نا حج پر، وہ یہی کہتے آتے ہیں کہ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ جو لوگ بادشاہ سے بیعت کرتے تھے اس کا دایاں ہاتھ ہوتا تھا، یہ رعایا کا بھی دایاں ہاتھ ہوتا تھا، ملاتے تھے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے اس کی علامت مقرر کر دی کہ میں تو نظر نہیں آتا مگر یہ یمین اللہ سمجھو کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس پر ہاتھ رکھتے وقت یہ سمجھو کہ جو شخص یہ کر رہا ہے اگر اس کو رسول اللہ کا زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی ملا تو یہ ہاتھ رکھنا اس کا قد با یا اللہ و رسولہ، اس کے ذہن میں اس وقت ہو کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے اور رسول اللہ کا ہاتھ بھی یہی تھا، اس لیے میں اللہ رسول سے بیعت کر رہا ہوں۔ بڑی بات ہے، فلسفہ تو ٹھیک نہیں، فلسفے کی حد تک تو بات آپ کی بہت اچھی ہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی روایت ہے بھی؟ روایتیں تو لکھی ہیں، میں نے کہا نا کوئی اتنی مسئلہ نہیں، الحجر اللہ سے یمین اللہ فی الارض، یہ لکھی تو ہے۔ جی جزاکم اللہ خیرہ۔ مولانا ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں تو بتائیے گا کہ یہ حدیث مبارکہ ہے یا کچھ بزرگوں کا یا بڑوں کا یا سیانوں کا قول ہے کہ انسان کے 3 والد ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جس کی نسل سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دیتا ہے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو کسی کو کوئی سکھلاتا ہے، سمجھاتا ہے تو اس کے متعلق یعنی استاد جو ہے جی اس کو بھی باپ ہی کے درجے کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ تو وضاحت فرما دیجئے کہ یہ بزرگوں کا قول ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان نہیں، بس یہ نیک لوگوں کی دانائی کی بات ہے، کیونکہ تینوں کا حصہ انسان کی تربیت میں بہت زیادہ ہے، تو اس کو حکمت کا ایک قول کہنا چاہیے، حدیث نہیں۔ اچھا مولانا، ایک صاحب نے تحریری سوال آپ کی نظر کیا ہے کہ اگر آدمی نماز کے اندر ہے اور اس آنے والا اس سے کوئی سوال کرتا ہے کہ یعنی چابی کہاں ہے یا اوپر والا دروازہ کھلا ہے یا نہیں کھلا، تو بندہ اشارے کے ساتھ اس کو بتا دیتا ہے کہ اوپر ہے یا نیچے ہے، تو اس کے بارے میں کیا اس طرح کی گنجائش نکلتی ہے کہ بندہ بات کر سکے؟ اب ہمارے حنفی علماء سے یہ کہتے ہیں کہ اشارہ مفہمہ جو ہے ایسا اشارہ جس سے کسی دوسرے کو کوئی بات سمجھائی جائے، یہ تو نماز کو باطل کر دیتا ہے، یہ تو بات چیت ہی شروع ہوگی نا بندوں کے ساتھ، زبان سے نہیں بولا، اشاروں کی زبان۔ وہ کہتے ہیں جو اشارے حضور نے کیے ہیں یا کبھی صحابہ نے، وہ پہلے کی باتیں، جب بات چیت جائز تھی، نماز میں بھی لوگ پوچھ لیتے تھے کتنی رکھتے ہوئی تو بول کر لوگ بتا دیتے تھے اتنی ہوئی، سلام بھی کہتا تھا، جو بعد میں بند ہو گیا تو پہلے کی بات ہے، مگر بعد میں بھی نبی علیہ السلام کا پتہ چلتا نا، مدینہ منورہ میں لوگ سلام کہتے تھے نماز میں، آپ پھر انگلی کھڑی کر دیتے یا ہاتھ کا اشارہ کر دیتے، کسے پتہ چل جائے کہ سلام میں نے مان لیا۔ صحیح حدیث ہے۔ نہیں چھوٹی تو ایسا موقع اگر ہو جس سے کوئی مختصر اشارے سے سمجھا دے بات تو گنجائش، مطلب آدمی پہلی رکعت کے اندر ہے اور 4 رکعتیں، کم از کم کوئی 10-8 منٹ تو لیں گے نا، ایک آدمی کو چھوٹی سی بات کرتا ہے کہ یار گاڑی کی چابی کہاں ہے یا فلاں آدمی کہاں ہے، تو تھوڑا سا بندہ اپنی جیب کی طرف اشارہ کر دے یا چھت کی طرف اشارہ کر دے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ اشارہ جو جیب کی طرف کر دیا نکال کر ہی اس کو دے دے تو اس سے نہیں کچھ، یہ نماز کا بگڑتا، یہ خیال ہے، وہ نکال کر ہی دے دے، نکال کر بھی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا نا کہ دروازہ اگر کوئی شخص کھٹکھٹاتا قبلہ کی طرف سے، آپ نفل پڑھ رہے ہوتے تو اسی طرح چلتے جاتے، دروازہ کھولتے کنڈی اور پھر پچھلے پاؤں لوٹ کے آتے، نماز جاری رکھتے۔ تو نماز کے بارے میں جو ہے نا کہ دایاں پاؤں کا انگوٹھا جو ہے یہ کیلی ہے، ہل نہ جائے، یہ باتیں بناوٹی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سکھانے کے لیے نماز ممبر پر شروع کی، وہاں شروع کی، لوگ دیکھتے تھے، پھر آپ سجدہ کرنے کے لیے نیچے اتر آتے تھے، پچھلے پاؤں سجدہ کر کے پھر اوپر چڑھ جاتے تھے، آواز پہنچاتے تھے ممبر پر اور نماز پڑھاتے۔ تو تعلیم کے لیے ایسی بات نہیں کہ نماز جو ہے نا چھوئی موئی ہے، ٹھیک ہے۔ 89 کو حضور علیہ السلام چابی تو چھوٹی سے اٹھاتے تھے، امام شوکانی سے جب پوچھا نا کہ ٹوپی گر جائے تو نماز میں اٹھا رہی یار، انہوں نے کہا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نواسی اتنی بڑی تھی، نیچے اتارتے تھے، رکوع اور سجدے میں جاتے، جب اٹھتے تھے پھر اٹھا رہے تھے، جماعت کراتے رہتے تھے۔
تو یہ ٹوپی اٹھانا امامہ نشریہ سے کوئی بڑا کام ہے؟ نماز کے بارے میں کچھ چیزیں لوگوں نے آپ ہی فرض کر رکھی ہیں، کوئی نہیں، جو ضروری کام ہو اس کے لیے کر لیں۔ نہیں، کچھ لوگ نوافل اور فرائض کے اندر فرض کرتے ہیں کچھ حرکات کے حوالے سے۔ نہیں، یہ حضرت امامہ کا اٹھانا باقاعدہ آپ نماز پڑھاتے تھے، لوگوں کو جماعت کراتے تھے، حدیث کے الفاظ اس میں فرض کی بات۔ بس اللہ اکبر کہہ کر اٹھایا ہوا، رکوع میں گئے، نیچے اتار دیا، سجدے کے بعد اٹھے پھر اٹھا لیا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے، اس کی متن کے بارے میں بھی اور سند کے حوالے سے بھی بھائی نے استفسار کیا ہے کہ وضاحت فرما دیں۔ ایک معروف حدیث ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اس کے متعلق بھائی نے سوال کیا۔ یہ حدیث جو ہے نا کہ تو نہ ہوتا تو میں جہان کو نہ مراتا، کہیں آتا اگر تجھے نہ پیدا کرتا، جنت دوزخ کو پیدا نہ کرتا، یہ ضعیف بلکہ موضوع ہی اس کو گنا چاہیے، صحیح نہیں، بالکل ان لفظوں سے کوئی نہیں صحیح حدیث سے آئی، ضعیف کی بجائے موضوعات میں اس کو درج کیا۔ مگر بات جیسے مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمائی نا کہ یہ لفظاً موضوع ہے، اس طرح جو ہے نا کہ حضور نے کہا تھا، یہ تو ثابت نہیں، گھڑی ہوئی بات ہے، مگر معنی یہ بات درست ہے، معنوں کے لحاظ۔ اب معنوں کے لحاظ سے جو ہے نا بات وہ باریک ہے، آپ ذرا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ نے ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے نا تمہارے لیے پیدا کیا، سارے انسانوں کے ساتھ۔ جی بند کرے نا آپ۔ جی جی۔ اب لکم، میں اور آپ سارے ادنا اعلیٰ، سب کے لیے اللہ کہتا ہے تمہارے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ نا کہ اگر ہم نے نہ بننا ہوتا تو پھر یہ چیزیں اللہ نے نہیں بنانی تھی، یہ اتنے فروٹ اور دودھ اور خوشبوئیں اور جو کچھ سواریاں سارے فرماتا لکم تمہارے لیے پیدا کی۔ اور سوچا جائے تو جو کچھ نیک لوگ ہیں اس دنیا میں، قرآن پاک سے پتہ تو چلتا ہے کہ اللہ نے بروں کے لیے یہ دنیا نہیں بنائی، یہ تو پیچھے آ گیا نا، جیسے سایہ آدمی کے پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ جب آزمائش کرنی تھی تو اختیار دیا نیکی بدی کا، اس سے خام خواہ بند پیدا ہو گئے، ورنہ اللہ کا اصل ارادہ تو یہی ہے کہ لوگ جنتی ہوں۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو یہی کہیں گے نا کہ اگر نیکوں نے پیدا نہ ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کنجروں کے لیے ہی دنیا بنانی تھی۔ معنی کے لحاظ سے ہی بات جس کو علامہ اقبال نے بڑے بلیغ انداز میں کہا کہ رسول اللہ تو بہت اونچے ہیں نا کہ دن قیامت کے اللہ شاباش دیتے ہوئے کہ اگر تو نے نہ ہونا ہوتا تو میں دنیا بناتا۔ وہ کہتے ان کو چھوڑو، تم یہ بنو صاحب الاوراق۔ ہاں، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب الاوراق نہیں۔ ایسی نیکیاں کر کے مر کے اللہ شاباش دے کہ تیرے جیسے نہ پیدا ہونے ہوتے تو میں کیوں پیدا کر۔ بات اس لحاظ سے بالکل اتنا نیک بننا چاہیے کہ تعریف کے طور اللہ اس وقت کہہ دے کہ تیرے جیسے نہ ہونے ہوتے تو میں نے صرف حرام زادوں کے لیے پیدا کی بنی۔ صاحب الاوراق ہو جانا چاہیے ہر بندے کو، اس لحاظ سے تو حضور سب سے اعلیٰ۔ جزاکم اللہ۔ ورنہ اگر یہ شیطان اور گنڈے ہی پیدا ہونے ہوتے تو اللہ کو یہ دنیا بنانے کی کیا ضرورت؟ وہ تو کہتا ہے یہ تباً پیدا ہو گیا اختیار کی وجہ سے، ورنہ اصل منشا تو میرا یہی ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے نیکی کریں، جنت لیں، انعام حاصل کریں۔ جی، فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہی پروگرام رمضان المبارک میں ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، روحانی یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہو اور اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اندر ہم سے کوئی وضاحت چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ جی مولانا، ہمارے پاس طلاق کے حوالے سے ایک سوال ہے۔ مولانا، بدقسمتی سے ایسا ہے کہ جب نوجوان کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو اس کو قطعی طور پر طلاق کے بارے میں کوئی 1% بھی کوئی تصور یا کنسیپٹ یا اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں ہوتی، تو کیا اس حوالے سے والدین کو اور علماء کرام کو اور ہمارے ملک کے پڑھے لکھے طبقے کو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنی چاہیے؟ المختصر